السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ یہیں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہے اور 15واں پارہ بھی یہیں سے شروع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے، کل 22 تاریخ ہے، پھر عنقریب رجب کی 27 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اسی مہینے میں نماز جیسی عظیم الشان عبادت کا تحفہ بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معراج کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے۔ تو مجھے ایک تو اس کے بارے میں عرض کرنا ہے، اور یہ 27 رجب کے بارے میں کئی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ 27 رجب کے روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں 27 رجب المرجب کا روزہ بہت ہی فضیلت والا روزہ ہے، بلکہ اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 27 رجب کا جو روزہ ہے 1000 روزوں کے برابر ثواب ہے، اسی لیے اس کو 1000ویں روزہ بھی کہتے ہیں، 1000 والا روزہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ کسی نے شروع کر دیا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کی شب، وہ بھی شب قدر کی طرح فضیلت والی رات ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں اپنی طرف سے زیادتی غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا۔ اور پھر یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے 5ویں سال، یعنی ہجرت سے تقریباً 7 سال پہلے، اور پھر ہجرت کے بعد بھی آپ نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارا ہے،
تو گویا اس معراج کے واقعے کے بعد تقریباً 17 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اور پھر اس کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رہے، لیکن نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، نہ تو صحابہ نے اپنے 100 سالہ زندگی میں کبھی کہا ہو کہ یہ 27 رجب کی شب جو ہے یہ بڑی اہمیت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، جاگنے والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ آپ نے کیا، اور پھر آپ کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ دنیا میں رہے ہیں۔ صحابہ حق کا معیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میری سنت تو ہے ہی تمہارے لیے لازم، میرے بعد میرے صحابہ وہ بھی ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے دامن کو تھام لوگے منزل تمہیں مل جائے گی۔ تو صحابہ نے بھی 100 سالہ زندگی میں کبھی بھی 27 رجب کی شب کو شب قدر کی طرح نہیں سمجھا، نہ رسول اللہ نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ کیا، اور نہ تو 27 رجب کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا تو کوڑا لے کے پہنچ گئے۔ جس کے بارے میں معلوم ہوا، جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے، اہتمام کے ساتھ کوڑا لے کے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا چلو میرے سامنے کھاؤ، چونکہ حضرت عمر ابن خطاب اور صحابہ جو تھے ان کی نگاہ میں دین سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ نہیں، کوئی آدمی اگر کہے تو ایک بات تو یہ معلوم ہوا کہ 27 رجب کی شب بھی شب قدر کی طرح نہیں ہے، اور 27 رجب کا روزہ بھی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی رات ہوتی تو جیسے شب قدر کی حفاظت ہوئی ہے اور شب قدر کے بارے میں ہے، ایسے ہی شب معراج کے بارے میں بھی ہوتا، لیکن نہ رسول اللہ نے کیا، نہ کہا، نہ صحابہ نے کیا، نہ کہا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کوئی کہے کہ ہم صحابہ سے بڑھ کے دین کو جاننے والے ہیں اور صحابہ سے بڑھ کے عبادت کرنے والے ہیں، تو پاگل پنی ہے۔ وہ جو مشہور ہے نا، بنیے سے سیانہ سو باولا، یعنی کوئی کہے کہ بنیا جو تجارت میں بڑا ماہر ہے ہم اس سے عقل مند ہیں، ایسی کوئی کہے ہم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم کو زیادہ ثواب کا شوق ہے، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ صحابہ سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا تو دین نہیں ہے۔ اور پھر 27 رجب جو مشہور ہے معراج کے بارے میں، بہت سارے اقوال ہیں۔ مشہور تو ہے 27 رجب، لیکن سچ پوچھئے تو مہینہ بھی متعین نہیں ہے، تاریخ بھی متعین نہیں ہے، اور سن بھی متعین نہیں ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو رجب المرجب میں کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، نہیں، بعض حضرات نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض حضرات کہتے ہیں جمادی الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض حضرات کہتے ہیں جمادی الاخر کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ مختلف اقوال ہیں، کوئی ایک بات پکی بات نہیں ہے۔ پھر کس سال پیش آیا اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ ہجرت کے یعنی نبوت کے پہلے سال پیش آیا، دوسرے سال آیا، تیسرے سال آیا۔ نبوت ملنے کے بعد 12 سال 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہے ہیں، تو کس سال ہوا اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ تاریخ کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے 22 رجب کو ہوا، کوئی کہتا ہے 25 کو ہوا، کوئی کہتا ہے 27 کو ہوا۔ مختلف اقوال ہیں، تاریخ بھی الگ الگ ہے، مہینہ بھی الگ الگ ہے، سال بھی الگ الگ ہے۔ اگر شب قدر کی طرح یہ رات بھی محتم بالشان ہوتی، اس کی حفاظت کا بھی نظام ہوتا، اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں خاص ہدایت دی ہوتی،
جب آپ نے ہدایت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اہمیت اور فضیلت والی رات اور دن نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے کہ ٹھیک ہے اس رات میں اگر ہم نے عبادت کر لیا، تہجد پڑھ لیا، تلاوت کر لیا تو کیا گناہ کیا؟ ٹھیک ہے، عام راتوں کی طرح ایک عام رات سمجھ کے آپ اگر عبادت کر لیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فضیلت والا سمجھنا، آپ اپنی طرف سے زیادتی کر رہے ہو شریعت میں، فضیلت والا تم نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، آپ جاگیے، عبادت کیجئے، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ 27 رجب کو آپ روزہ رکھنا چاہیں، جیسے آج کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، کل رکھ سکتا ہے، ایسی 27 رجب کو بھی روزہ رکھنا چاہے رکھو، لیکن یہ بول کر کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے اس لیے فضیلت والا دن ہے، آج کا روزہ فضیلت والا ہے، یہ کہاں سے فضیلت والا بنا لیا آپ نے؟ کیا آپ کو شریعت میں مداخلت کا حق ہے؟ آپ کو اپنی طرف سے فضیلت اور غیر فضیلت کا فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ نہیں نا۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 27 رجب کی جو تاریخ آ رہی ہے اس کی شب میں جاگنا، شب قدر کی طرح اہتمام کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ایسی 27 رجب کو روزہ رکھنا، رکھ رہا ہے رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فضیلت والا سمجھ کے شریعت نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیں، کل کی تاریخ جو آ رہی ہے 22 رجب کی تاریخ ہے، اور 22 رجب کو یہ کنڈے منائے جاتے ہیں۔ رجب کے کنڈے بڑے مشہور ہیں، بہت سارے، ممکن ہے یہاں جو حضرات بیٹھے ہوں ان کے گھروں میں نہ ہوتا ہو، لیکن بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، سنیوں کے ہاں بھی خوب ہوتا ہے۔ یہ 22 رجب کے کنڈے، 22 تاریخ کو سوشل میڈیا پر بھی پیغام آ رہا ہے کہ بھائی وہ اتوار کو وہ تاریخ آ رہی ہے، اس دن کنڈے کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ کنڈا، یہ کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ان لوگوں سے پوچھئے جو یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہو 22 رجب کو؟ بھائی اسلام میں تو 2 عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آگے کوئی عید نہیں ہے، یہ آپ کنڈے جو منا رہے ہو یہ کیا ہے آخر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق یہ اصل میں پیدا ہوئے تھے 22 رجب کو، اس لیے اصل میں اس خوشی میں ہم جو ہے یہ کنڈے مناتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی پیدائش ربیع الاول کی 17 تاریخ کو ہوئی ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کب پیدا ہوئے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ وفات کب ہوئی ہے؟ شوال کے مہینے میں۔ یہ 22 رجب کو ان کا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ تو مرنے کا دن ہے نہ تو پیدا ہونے کا دن ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے یہ 22 رجب کی تاریخ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی برادر، حضرت ام حبیبہ کے بھائی، تو حضرت امیر معاویہ ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے۔ اور یہ اصل میں یہ رسم جو ہے یہ ہندوستان کی سرزمین رامپور سے شروع ہوئی۔ رامپور کا وہ گھرانہ جو شیعوں کا گھرانہ تھا، اس نے اصل میں، اور شیعوں کے دل میں، اہل تشیع جو ہیں ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، حضرت ابوبکر سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب سے بغض رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے صاف صاف لکھا ہے کوئی اگر صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے نا۔ اگر صحابہ مشکوک بنا دیے جائیں گے تو ان کے ذریعے آنے والا دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر صحابہ کو ہم مشکوک بنا دیں، یہ صحیح نہیں تھے، وہ غلط تھے، یہ تھا وہ تھا،
دین آیا ہے رسول اللہ سے، جو دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور صحابہ کو ہی آپ نے مشکوک بنا دیا، نتیجے میں ان کے ذریعے جو تعلیمات آئے گی وہ بھی مشکوک ہے نا۔ اس لیے علماء نے کہا یہ جائز نہیں ہے، اور امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں جو لوگ اہل تشیع خاص طور سے، تو حضرت امیر معاویہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے خوشی میں اہل تشیع نے کنڈے کے نام پر یہ خوشی منانا شروع کیا، اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے اس تاریخ میں، اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور شوال کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کنڈے جو لوگ کر رہے ہیں 22 رجب کو، تمام علماء کا اتفاق ہے، دیوبندی علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، اور غیر مقلد علماء ہوں، اہل حدیث علماء ہوں، تمام علماء کا اتفاق ہے یہ کنڈا منانا حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ بات یاد رہے گی نا؟ اور بھی بہت ساری چیزیں لوگوں نے رجب سے متعلق شروع کر لیا، رجب کے کنڈے ہیں، تبارک ہے، تبارک کی روٹیاں ہیں، نہ جانے کیا کیا اس طرح کی بدعات۔ اصل میں شیطان لوگوں کو یہ واہیات کاموں میں لگاتا ہے تاکہ نیکی کیا ملنا اور تباہ و برباد ہونا۔ ہاں، لوگوں کو یاد یہ نہیں رہا کہ بھائی رجب المرجب کے مہینے میں مشہور قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہیں، اور معراج پر خاص طور سے 3 خاص تحفے اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ 3 خاص تحفہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے تھے۔ ایک وہ علم عطا فرمایا تھا جو خاص آپ کے لیے تھا، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کا کوئی اور انسان اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک وہ علم دیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، آپ جس کو چاہیں بتائیں، جس کو جتنا چاہیں نہ بتائیں۔ اسی لیے مدینے کے جو منافقین تھے ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان کو بتا رکھا تھا، تمام صحابہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اور ایک علم وہ تھا، اللہ اکبر، وہ علم تھا کہ ساری امت تک پہنچانا ہے، ساری امت تک۔ جو شریعت ہمارے سامنے ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہے، اور خاص علم وہ کہتے ہیں حروف مقطعات جو ہے نا، وہ ایک راز ہے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان، یا تو اللہ کو معلوم ہے یا رسول اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو اس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اپنے طور پر بیان کیا ہے، لیکن یقینی اور پکی بات کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے آپ جب قرآن کھولیں گے تو ترجمے کا قرآن دیکھیے، تفسیر کا دیکھیے، الف لام میم، اس کے نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوگا، واللہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، اللہ عالم، اللہ کو معلوم اس کے معنی کیا ہیں، یا اللہ کے رسول کو اس کا علم ہے کیا ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے تو ترجمہ کہاں سے لکھیں گے؟ تو یہ 3 طرح کے علوم عطا فرمائے گئے، اور 3 تحفہ امت کو دیا گیا تھا۔ بھائی معراج کو اگر یاد کرنا ہے تو جو خاص تحفہ اللہ نے وہاں عرش پہ بلا کے دیا ہے، اس تحفہ کے بارے میں تو بات کرو، وہ کون سا تحفہ ہے؟ اور ان 3 تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ جو تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ اکبر! آج نماز کے بارے میں جو غفلت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور ایک صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے بتا رہے تھے کہ ایک سروے یہ ہے کہ امت میں 5 سے 7% لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے مستقل پابندی سے جو ہیں یہ 5 سے 7% لوگ ہیں، باقی اور کہاں؟ یہ 90 پر 5، یہ 90 پر 3% لوگ کہاں گئے؟ مسجدیں خالی ہماری ہو رہی ہے۔
تو معراج کا تحفہ نماز جو ملا ہے، صرف یہ 5 سے 7% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ 50 سے 55 اور 60% کے درمیان جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، یعنی جمعہ نہ پڑھنے والے بھی 30 سے 40% مسلمان ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو، جمعہ نہ پڑھتا ہو۔ نہیں، غلط فہمی میں مت رہیے، تقریباً 40% وہ مسلمان ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں شریک ہوتے ہیں۔ 55 سے 60% مسلمان وہ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور عیدین کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ عیدین کی نماز جو مسلمان دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، وہ 80 سے 85% لوگ عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی عیدین کی نماز پڑھنے والے بھی 15-20% مسلمان وہ ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے والے ہیں۔ ایسی نحوست ہے، ایسی بدنصیبی ہے، جو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا تحفہ اور وہ چیز، وہ فرض جس کے بارے میں تمام جماعت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، ہر جگہ کا اتفاق ہے، نماز ہر حال میں فرض ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، اگر صحت نہیں ہے، بیمار ہیں تو بھی پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے تیمم کرو پھر بھی پڑھنا ہے، کپڑے نہیں ہے ننگے پڑھو مگر پڑھنا ہے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو پڑھنا ہے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے وہ اشارے سے پڑھو مگر پڑھنا ہے۔ ایسی فرضیت ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عظیم تحفہ ملا ہے۔ ہمارا جو حال ہے اس میں غفلت ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہرحال ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ موت تو ہے نا، مرنا ہے نا، دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے مرنے کے بارے میں، کسی کا بھی نہیں۔ قرآن کو نہ مانتا ہو ٹھیک ہے، نہ ماننے والے مل جائیں گے، اللہ کو نہ ماننے والے مل جائیں گے، رسول اللہ کو نہ ماننے والے مل جائیں گے، دین و ایمان کو نہ ماننے والے مل جائیں گے، لیکن موت کو نہ ماننے والا تو ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ مذہب کو مانے نہ مانے، اللہ رسول کو مانے نہ مانے، موت کو تو مانتا ہی ہے نا۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ موت پکی بات ہے نا، اٹل حقیقت ہے، یا کوئی شک ہے اس میں؟ موت اٹل حقیقت ہے، موت آنی ہے آنی ہے آنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی پکی ہے کہ موت کب آئے گی ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ دونوں باتیں پکی ہیں۔ موت آنا ہے یقینی بات ہے، اس پر تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی پکی ہے موت کب آئے گی ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ابھی جناب الحاج ادریس صاحب تو ان کا کل پرسوں ہارٹ اٹیک ہوا، بتایا گھر والوں نے صرف 10 منٹ کے اندر، وہ کھانا کھائے بیٹھے گھر میں 10 منٹ کے اندر انتقال ہو گیا۔ بہت سارے واقعات ہارٹ اٹیک کے ہو رہے ہیں، 10 منٹ پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کو مرنا ہے، ہم میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کس کی موت آنے والی ہے، نہیں ہے نا۔ تو موت آنا پکا، اور کب آنا ہے وہ نہیں معلوم، یہ بھی پکی بات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تیاری کرنی چاہیے نا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ لقمان کی تفسیر کے ضمن میں حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ہی کہہ لیجئے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ 4000 پیغمبروں کی صحبت ہم نے پائی ہے۔ کتنے؟ 4000۔ کس کی؟ پیغمبروں کی۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ 4000 پیغمبروں کی صحبت ہم نے پائی ہے، اور 4000 پیغمبروں کی صحبت کے بعد انہوں نے جو نصیحت اخذ کیا ہے، فرمایا انہوں نے کئی باتیں کہیں، انہوں نے خاص طور سے 2 باتیں فرمائی، بڑی قیمتی بات ہے۔ فرمایا کہ 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔
کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کس نے بتایا؟ حضرت مولانا احمد سعید صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے سورہ لقمان کی تفسیر کے ضمن میں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام 4000 پیغمبروں کی صحبت یافتہ، اور ان کی صحبت سے جو انہوں نے اخذ کیا، جو حاصل کیا، کہتے ہیں کہ بھئی 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو اور 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ کہتے ہیں 2 بات جو ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو۔ جو آدمی اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا نا، ظاہر سی بات ہے وہ برائیوں سے بچے گا، وہ نمازیں پڑھے گا، ظلم سے بچے گا، دوسروں کی غیبتیں برائیاں نہیں کرے گا۔ ارے ہم کو مرنا ہے نا۔ نوشیروان عادل کے پاس کسی شخص نے جا کے کہا، حضرت وہ آپ کا فلاں دشمن تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ خبر دینے والے نے، نوشیروان عادل بڑا بادشاہ گزرا ہے، خبر دیا کہ حضرت وہ آپ کا دشمن تھا، فلاں انتقال ہو گیا ہے۔ عام طور سے ہم کو اگر اپنے دشمن کی موت کی خبر ملتی ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے نا، ہمارا دشمن چلا گیا۔ نہیں، نوشیروان عادل بادشاہ ہے اور اس کا دشمن ایک پڑوسی بادشاہ، جب اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خوشی خوشی خبر دیا تو نوشیروان عادل نے اس آدمی سے پوچھا جو دشمن کی موت کی خبر دے رہا ہے، بتاؤ اگر میرا دشمن مر گیا تو کیا میری موت ہم سے ٹل گئی؟ کیا ہم کو نہیں مرنا ہے؟ ارے ہم کو بھی تو مرنا ہے نا، خوشی کس بات کی ہے؟ وہ آج گیا ہے، کل ہم کو جانا ہے۔ ہماری موت ٹل جاتی تو بات الگ تھی، موت تو ہماری ٹلی نہیں ہے نا، ہماری موت تو ہمارے اوپر سوار ہے۔ تو جو آدمی غفلت میں رہ کے موت آ جاتی ہے وہ آدمی بڑا خائب، خاسر، ناکام، نامراد ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا رہے، حدیث میں ہے عد نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ کو قبر والوں میں سمجھو۔ کسی میت کو دیکھو، سمجھو یہ ہمارا ہی جنازہ ہے۔ قبر میں کسی کو دفن کیا جا رہا ہے، کندھا پہ لے جا رہے ہو، سوچو آج ہم اس کو کندھا دے رہے ہیں، کل کوئی مجھے کندھا دے کے لائے گا۔ قبر میں اتارا جا رہا ہے، ہم کو بھی تو اتارا جائے گا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب تو کہتے ہیں کہ جو آدمی دن میں 20 بار اپنی موت کو یاد رکھے گا نا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ قدم قدم پر موت کو یاد رکھے گا، اس کا غلط قدم نہیں اٹھے گا، نمازیں نہیں چھوڑے گا، وہ دوسروں کو دھوکہ فریب نہیں کرے گا، چونکہ اپنی موت سامنے ہے۔ علماء نے لکھا ہے موت یاد رکھنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے قبرستان جاؤ، قبرستان آدمی جب جائے گا، اور قبرستان جاتے تو آج بھی ہم لوگ ہیں، لیکن وہاں گپ شپ کرنے جاتے ہیں، یہاں وہاں کی بات کرنے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، قبرستان جاؤ، جا کے سوچو اس قبرستان میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو زیر زمین ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے طاقت والے، بڑے محلوں والے، بڑے حسن و جمال والے، بڑے علم والے، کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم کو بھی تو آنا ہے نا۔ تو آدمی جب اس طرح سوچے گا تو اپنی موت یاد آئے گی۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ اپنی موت کو کبھی مت بھولنا، اور دوسرے اللہ کو کبھی مت بھولنا۔ ہر قدم پر، ہر جگہ، رات ہو، دن ہو، تاریکی ہو، اجالا ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کو یاد رکھو۔ جو آدمی اللہ کو یاد رکھے گا بلا شبہ برائیوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ مشکل ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں، آپ موت کو یاد رکھیں، ہے نا بھئی، اپنی موت کو آپ یاد رکھیں کہ بہرحال مرنا ہے، اور اللہ کو یاد رکھیں۔ 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور بتا دوں، حالانکہ موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو، کہ 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، 2 باتوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، تم نے کسی کے ساتھ اگر کوئی احسان کیا ہے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، اچھی طرح یاد رکھ لیتے ہیں، ہے نا، کسی کے ساتھ کبھی کوئی مدد کیا، کسی کے کوئی کام آئے تو اس کو یاد رکھ لیتے ہیں، اور دل میں تمنا کیا ہے کہ وہ اس کا جواب ہمارے ساتھ اچھا دے، ہم نے احسان کیا ہے،
ہمارا اعزاز و اکرام کرے، ہمارے آگے پیچھے کرے، ہم کو سلام کرے، پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ احسان کرتا ہے آج نہیں تو کل دشمن بنتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس سے ساتھ احسان کرتے ہیں اس سے ہم جواب کے امیدوار ہوتے ہیں، اس سے بھی احسان کے امیدوار ہوتے ہیں، اور جب وہ احسان نہیں کرتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ احسان کرو بھول جاؤ۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے 1,00,000 روپے دیا، احسان کے طور پر دے دیا، اگر آپ نے اس احسان کو دوہرا دیا کہ میں نے تم کو 1,00,000 روپے دیا تھا، اب وہ آپ کا 1,00,000 روپے کیا ہو گیا؟ مٹی ہو گیا، زیرو بن گیا، ایک نئے پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ آپ نے دے کر احسان جتلا دیا ہے۔ اور اگر دے کے آپ بھول جائیں گے، اب اللہ آپ کو اجر دے گا۔ سامنے والا کیا دے گا؟ اللہ کے لیے آپ نے دیا ہے، احسان کیا ہے، تو اللہ اس کا اجر دے گا، ہے نا؟ تو ایک تو جس کے ساتھ احسان کرو، احسان کو بھول جاؤ، اور دوسری بات جو ہمیشہ بھولنے کی ہے، توجہ ہے نا؟ کوئی اگر تمہارے ساتھ غلط کرے، تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، تمہارے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے، اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ کوئی اگر تمہارے ساتھ برا کرے، اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یاد کر کے کیا کرو گے بھائی؟ انتقام کا جذبہ ہوگا نا۔ اور میں کہتا ہوں اگر واقعی کسی کو کسی سے بدلہ لینا ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ بدلہ مت لو، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ ایسا بدلہ لے گا، تگنی کے ناچ نچا دے گا۔ آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ بدلہ مت لیجئے۔ آپ لیں گے تو تھوڑا لیں گے، کیا کریں گے؟ 2-4 فائٹنگ کر لیں گے، کچھ تکلیف پہنچائیں گے، کیس مقدمہ کریں گے۔ لیکن اگر اس ظلم کو اللہ کے خانے میں ڈال دیں گے، اللہ تو دیکھ لے، تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تگنی کے ناچ نچا دے گا۔ تو آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، بھول جاؤ، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ تم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہو، اللہ کے لیے اس کو بھول جاؤ، اس کا تذکرہ مت کرو۔ اور یہ نماز، میں تو معراج کی بات کر رہا تھا کہ معراج کے موقع پر یہ نماز کی فرضیت کی جو بات آئی ہے، لیکن بات نکل گئی دوستو اور بزرگوں، یہ زندگی کب بے وفائی کرے پتہ نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ کے پاس کوئی جائے گا، ایک بندہ جس نے غلط کیا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ غلطی ہو گئی، آپ نے مرنے سے پہلے کوئی نوٹس اگر بھیج دیا ہوتا تو ہم نے تیاری کر لیا ہوتا۔ پہلے پچھلی امتوں کی عمر 1000 سال اللہ نے دیا تھا، لیکن جب اتنی عمر دی، ان امتوں نے کیا کیا؟ 1000 سال ہے نا بھائی، ابھی کھاؤ پیو عیش کرو بدکاری کرو، جب مرنے کا وقت قریب ہوگا جب عبادت کریں گے۔ اللہ نے 100 سال کر دیا، لیکن 100 سال کے بعد بھی وہی حال ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال کا ہو گیا، قبر میں پاؤں لٹک رہا ہے، لیکن پھر بھی برائی کو نہیں چھوڑتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو اولم نعمرکم ما یتذکر، اللہ کہیں گے یا اللہ کے ذریعے فرشتے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم چاہتے تو واقعی اصلاح کر سکتے تھے، ہم نے تو عمر دیا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہمارا نذیر بھی آیا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے، حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، نذیر سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام آتے رہے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، ڈراتے رہے، اور انبیاء کے بعد علماء ہیں۔ یہ علماء کرام ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں۔ تو نذیر تو اللہ کا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا نذیر سے مراد یہاں یہ ہے تمہارے بال سفید ہو جائیں، یہ بھی اللہ کا نذیر ہے۔ بھائی بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے نذیر ہے کہ جانے کا وقت آ گیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ بال کو وہ سفیدی نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ کالا وہ لیپ لگاتے رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے کالے بن کے رہنا چاہتے ہیں۔
اللہ کے بندے، بلکہ سفید اگر ہے داڑھی تو حدیث میں اس کی فضیلت ہے۔ سفید داڑھی والا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں سفید داڑھی والے کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ بولتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے وہ ہم سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے نا؟ تو ہم سفیدی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو بہرحال داڑھی سفید ہو گئی تو جاءکم النذیر سے کیا مراد ہے؟ بھائی تمہارے بال سفید ہوئے تھے نا، تمہاری داڑھی سفید ہوئی تھی نا، مطلب آنے کا وقت ہمارا نوٹس وہ تھا، تم نے نہیں لیا تو میں کیا کروں؟ اور بعض حضرات مفسرین نے کہا جاءکم النذیر سے مراد پوتا ہے۔ اردو میں پوتا بولتے ہیں، ہمارے ہاں پوترا بولتے ہیں نا۔ پوتا بولے سیدھا سادہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، پوترا سمجھ میں آتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا جاءکم النذیر سے مراد پوترا ہے، کسی کے گھر میں پوتا آ گیا، پیدا ہو گیا، یہ بھی اللہ کا نذیر ہے، نوٹس ہے، وارننگ ہے، دادا جان آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر اب خالی کر دیجئے آپ۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے ہماری طرف سے تو نوٹس جاتا رہا، تمہارے بال سفید ہوئے، تمہاری داڑھی سفید ہوئی، تمہارے پوتے تمہارے نواسے آئے، تمہاری پاس بیماری آئی، تمہاری عمر ہوئی، تم نے نوٹس نہیں لیا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے تو نوٹس آ رہی ہے مسلسل۔ اور جوان کہیں کہ ہم تو جوان ہیں، ابھی بوڑھے نہیں ہیں، آج کل جوانی زیادہ مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کی بیماری آ گئی، حادثوں میں مر رہے ہیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے یہ معراج کا جو تحفہ ہے نماز، اللہ اکبر، ہمیں اس سے وابستہ ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے ہر حال میں، نماز پڑھیں، آپ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ وقت تو اب ہو گیا ہے اور معراج کی بات ابھی کرنی تھی، انشاءاللہ پھر ہوا تو آئندہ عرض کروں گا۔ اور میں نے کہا نا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا دن بھی ہے، ان کے بارے میں بھی بتانا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کا مہینہ بھی رجب المرجب ہے۔ حضرت علی کی والدہ پورے دنوں کی حاملہ تھی اور کعبۃ اللہ میں گئی تھی۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے دروازے نہیں لگے تھے، آج جو کعبۃ اللہ کے وہ سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں وہ دروازہ نہیں لگا تھا۔ تو طواف کرنے گئی اور وہیں ان کو درد ذیل ہوا، کہاں جائے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی اور حضرت علی کی تولد جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اسی لیے شیعہ حضرات کہتے ہیں دیکھو ہمارے جو حضرت علی ہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی اگر اللہ کے گھر میں پیدا ہونا فضیلت کے بات ہوتی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ وہاں پیدا ہوتے۔ بھائی کعبۃ اللہ کوئی پیدائش کی جگہ تو نہیں ہے نا، ہاں گئی تھی کام سے، درد ذیل اچانک شروع ہو گیا، پیدا ہو گئے، لیکن بہرحال حضرت علی کی فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے عشرہ مبشرہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، حضرت حسنین کے والد کریمین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی فضیلت ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی موقع ملا تو عرض کروں گا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے غلط فہمی پھیلا رکھی ہے، وجہ اس کی کیا بولتے ہیں یزید کے ابا ہیں۔ ارے اسلام میں ابا ابا ہے، بیٹا بیٹا ہے، جس کا عمل ہے جس کے ساتھ، اگر یزید نے کچھ کیا ہے اس کا جواب اس کو دینا ہے، اس کی وجہ سے باپ کو تو نہیں جواب دینا ہے نا۔ تو بہرحال ان کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے، اور معراج کے بارے میں کچھ خاص چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ 3 تحفے جو ملے تھے، ایک تو میں نے بتایا نماز کا عظیم تحفہ ہے، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔